बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। नाजरीन, मैं बेसिकली एक जर्नलिस्ट हूं। मेरा ताल्लुक लाहौर से एक अखबार प्रिंट होता है डेली पब्लिक पावर। मैं उसमें एज ए ब्यूरो चीफ वर्क कर रहा हूँ और व्लॉग बनाने का मुझे वैसे ही बड़ा शौक था, तजर्बा भी था आटे में नमक के बराबर। तो मैंने सोचा, पहले मैं मेरे चैनल में पहले अपना डॉक्यूमेंट्रियाँ जो थी वो मैं अपलोड करता था और पोइट्री वगैरह का बड़ा शौक था मुझे, वो भी अपलोड करता था। लेकिन अब मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया और जिसका मुझे शौक भी है, जो आपके सामने ही आप रोजाना मेरे व्लॉग देखते हैं। तो जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जो नहीं भी देखते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने का मतलब ये है और मकसद ये है कि जो देखे उसका भी भला, जो ना देखे उसका भी भला। जी, मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। मैं आपको खबरें देना चाहता हूँ। दो एक खबर तो है जी, पीटीआई के हाथ से बल्ला छिन गया। ना सिर्फ बल्ला छिन गया बल्कि आज लतीफ खोसा साहब ने अपनी सरदारी भी खो दी है। सरदारी भी छीन ली गई है उनसे। अभी तो बड़ा बड़ा कुछ इनसे छीना जाएगा। ये आपको आगे जो जैसे जैसे वक्त और हालात जैसे जैसे तब्दील होते जाएंगे, वो आपको सब कुछ आपके सामने आता जाएगा। तो मैं आपको आज एक खबर जो है, जो पहली खबर है मेरे पास, पीटीआई से जो बल्ला, जिससे पीटीआई बल्ले से जब महरूम हो गई, इस हवाले से मेरे पास जो खबर है मैं आपको वो देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी, जिसमें लिखा गया था कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को अबूरी रिलीफ दिया गया। रिलीफ देते वक्त अदालत को मद्देनजर, अदालती जो कवानीन है उनको मद्देनजर नहीं रखा गया। अबूरी रिलीफ से इलेक्शन में रुकावट पैदा हुई। ईसीपी ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के बरखिलाफ करार देकर इनको कालअदम करार दे दिया था। और दूसरी जो चीज है, जिसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान भी छीन लिया गया था। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और अपना इंतखाबी निशान के हवाले से था। पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया गया, जिसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे उनको भी क्लियर कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आज इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का 26 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया। उसके बाद पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई के हक में हुक्म इम्तनाई भी वापस ले लिया गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इंतखाबी निशान चले जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि आप इस चीज को खुद इस पे गौर कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें कि पाकिस्तान इंतखाबी निशान जो है ना, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास इंतखाबी निशान जो काफी सदियों पुराना चला आ रहा है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है, काफ लीग के पास था, दूसरी जो पुरानी जमातें हैं उनके पास था। मैं बताना आपको चाहता हूं कि ये बल्ले का निशान इनसे क्यों छीना गया है। बल्ले का निशान, जैसे बैरिस्टर अली गौहर साहब ने कहा, उनका मैं आगे जो बयान उन्होंने दिया वो भी आपको बताऊंगा। एक सिंपल सी बात है कि इससे वोटर जो है उनमें कंफ्यूजन पैदा होगी। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उनकी तादाद अनगिनत है, बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में पिछले दिनों जो सर्वेज हुए थे उनमें 63 से 65 या 70% के करीब जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में एक कंफ्यूजन सी पैदा हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इससे और भी बड़े मसाइल पैदा होंगे। वो चल के मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको वो बताता हूँ जिसका जो अली गौहर साहब ने जो बयान दिया है मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। बाईकाट की तरफ किसी सूरत नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे बल्ले का निशान हमें वापस दिलाया जाए, कि उन्होंने इस्तदा करेंगे कि बल्ले का निशान हमें वापस दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। अब भी इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार अलग अलग निशान, जिससे हर उम्मीदवार को अलग अलग निशान मिलेगा, जिससे वो
ووٹر بھی کنفیوز ہوگا اور اس عمل سے ڈس انفرینچائز پیدا ہوگی، ڈس انفرینچائزنگ پیدا ہوگی۔ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو سسٹم بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی۔ یہ تو کنفرم ہے، ظاہری سی بات ہے۔ اگر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی، یہ بھی علی گوہر صاحب کا ہی بیان ہے، اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ دیکھیں اگر الیکشن پی ٹی آئی جتنے بھی ارکان ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، اگر وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں گے تو ہر امیدوار کو اپنا الگ الگ انتخابی نشان ملیں گے۔ آج کھوسہ صاحب نے جو سپریم کورٹ میں جو اپنا وہ ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی دوران کیس، انہوں نے یہ اس چیز کے بارے میں بتایا تھا کہ 668 امیدوار ایسے ہیں کہ جن کو مسترد کر دیا گیا ہے، جن کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے 668 انتخابی نشان دیے جائیں گے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر بلہ نہیں ملتا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا، اس سے ووٹر کنفیوز ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہمارے جو علاقے ہیں، جیسے سٹیز ہیں، ہماری عوام جو ہے اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ لکیر کی فقیر ہے، اکثریت جو ہے وہ لکیر کی فقیر ہے۔ اب اگر آپ سٹیز ایریے کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگ خواندہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ چلیں اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا، یہ والا جو آزاد امیدوار ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ لگا دیں گے۔ لیکن اگر آپ دوسرے اپنا دیہات ٹائپ کے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ اتنا وہ انفارمیشن نہیں رکھتے، اس معاملے میں ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ووٹر میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے، جیسا انہوں نے اپنا بیرسٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے ڈیموکریسی کی ہار ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی تو پیچھے کون سی جمہوریت رہ جائے گی؟ پھر تو جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو اپنی سرداری کھو دیا، اس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ جیسے ہی وہ شروع ہوا، کیس شروع ہوا، انہوں نے یہ چند چیزیں جو میں نے اکاؤنٹ کی ہوئی ہیں، جو میں نے رکھی ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں سینکڑوں پٹیشن ہیں جن کی نقلیں بھی نہیں دی جا رہی۔ اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا کہ آپ کے ایکسپٹ کیے ہوئے ارکان کتنے ہیں اور ریجیکٹ کیے ہوئے ارکان کتنے ہیں، جس پہ لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ 668 جو ہے وہ ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں، جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے 668۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ اپنا ایکسپٹ کتنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تعداد میں نے نہیں لکھی، جس پہ عدالت جو ہے، جو جج صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ایکسپٹ اور ریجیکٹ کی صورتحال کیا ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ how we can understand that ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب آگے پھر انہوں نے جب اپنے خدشات ظاہر کیے کہ جی وہ کبھی تجویز کنندگان پکڑے جاتے ہیں اپنے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، کیونکہ اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہیئرنگ ہو رہی تھی، انہوں نے جب اپنے خدشات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس بھیج دیں گے۔ تو نوٹس کس کو بھیجا انہوں نے جی؟ نوٹس انہوں نے سب سے پہلے بھیجا ہے جی آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور اے جی کو نوٹس ہم بھیج دیں گے، یہ جج صاحب نے کہا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری قیادت اٹھانا، کبھی گھروں پہ اٹیک، کبھی بد سلوکی، بدتمیزی، کبھی تائید یا تجویز کنندگان جو ہیں ان کو پکڑنا، زد و کوب کرنا، عثمان ڈار اور عمر ڈار کی جو والدہ صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا، جمشید دستی جیسے واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے، اور آج جو تازہ واقعہ جو زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ رونما ہوا ہے، ان کو چلے ریلیف تو مل گیا عدالت سے، ان کی ضمانت جو ہے وہ تو مل گئی انہیں، لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے اس سے آگے اور بھی بڑے مرحلے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو گزرنا ہے۔ اس سے آگے بہت سے ایسے مراحل ہیں جن سے پی ٹی آئی کو گزر کے آگے جانا ہے، یعنی کہ ایک کانٹے دار جو ہے نا وہ رستہ ہے، اس سے پی ٹی آئی کو گزر کے جانا ہے۔ وہ کسی زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ بلوچستان کی سائڈ پہ نا، بلوچستان ہو گیا اور اندرون جو پنجاب ہے، یہاں پہ کئی جیسے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان،
جب کوئی بندہ کاروکاری میں پکڑا جاتا تھا یا چوری ڈکیتی میں پکڑا جاتا تھا نا، تو اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے نا آگ کا نا ایک الاؤ بنایا جاتا تھا، ایک وہ پھینک دی جاتی تھی، میرے خیال میں وہ اس کو 10-12 فٹ کے فاصلے پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور جس بندے پہ الزام لگتا تھا اس کو اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس آگ سے گزرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جی کہ جو بندہ سچا ہوتا تھا اس کے پاؤں میں وہ درد نہیں ہوتی تھی، وہ گزر جاتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا تھا وہ پہلے سٹیپ پہ ہی گر جاتا تھا۔ تو پی ٹی آئی کو نا اسی آگ سے گزر کے جانا ہے، کیونکہ آگے جو مرحلے ہیں نا یہ بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو میری پچھلی ویلوگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑا سا کام ہے، آگے جب انشاءاللہ جب ووٹنگ ہوگی نا، ووٹنگ والے دن آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ بڑا غلط قسم کا الیکشن ہے۔ جیسے جو صورتحال بنائی جا رہی ہے اس سے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ الیکشن، میرے حساب سے یہ میں اپنا اپینین دے رہا ہوں کہ الیکشن 100% نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اپنے اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ میں اپنا ایک اوپینین آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان پہ بھی اٹیک ہوا ہے، اور آج ان کی ایک پارٹی کے اور رہنما تھے جن پہ اٹیک ہو گیا ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کے جو رہنما تھے اپنا ان پہ بھی ان کی گاڑی پہ بھی اٹیک ہوا ہے۔ کل اپنا وہ جو حجامت کرنے والے ہیں وہ ان کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہے نا یہ الیکشن میں رکاوٹ پیدا کریں گے، جیسا کہ فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہ خود کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں الیکشن نہیں ہو سکتے، دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس دے کے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔